مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ إِذْنٌ۔ امام قدوری فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ولی نے باکرہ بالغہ لڑکی سے اجازت طلب کی اور اجازت کے وقت میں وہ سن کر خاموش رہ گئی یا ہنس پڑی تو اس کا خاموش ہونا یا ہنسنا بھی اس کی جانب سے اذن ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا البکر تستعمر فی نفسها فإن سکتت فقد رضیت، کہ باکرہ لڑکی سے اس کے نفس کے بارے میں اجازت طلب کی جائے اور وہ خاموش رہ جائے تو وہ اس کی رضا ہے، خاموش رہنا ہی اس کی رضا ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کی بنیاد پر باکرہ بالغہ کی اجازت کے وقت میں اس کا خاموش رہنا اور ہنسنا یہ اس کی جانب سے اذن مانا جائے گا۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ سکوت اور ضحک میں جہت رضا یہ راجح ہے، جہت رضا یہ راجح ہے، اس لیے کہ عموماً باکرہ لڑکی نکاح کے بارے میں اپنی رغبت ظاہر کرنے سے حیا محسوس کرتی ہے۔ عموماً باکرہ لڑکی نکاح کی رغبت کو ظاہر کرنے سے حیا محسوس کرتی ہے، رد کرنے سے حیا محسوس نہیں کرتی، لیکن اظہار رغبت سے حیا محسوس کرتی ہے۔ اس لیے زبان سے یہ کہنا کہ ہاں میں شادی سے راضی ہوں، میری شادی کرا دو، یہ اس کے لیے اس میں حیا ہے۔ اس لیے سکوت اور ضحک کو رضا پر دلالت مانا جائے گا۔ اور امام صاحب ہدایہ یہ فرماتے ہیں کہ سکوت اور ضحک تو ان دونوں میں ضحک یہ سکوت سے زیادہ دلالت کرنے والا ہے رضامندی پر، سکوت سے زیادہ دلالت کرنے والا ہے رضامندی پر، تو سکوت سے زیادہ دلالت رضامندی پر کرنے والا ہے ضحک، اس لیے کہ ضحک مسکرانا اور ہنسنا یہ اس چیز کے رضامندی اور اس پر خوش ہونے کی دلیل ہے، اس پر خوش ہونے کی دلیل ہے کہ اگر وہ اسے ناپسند کر دی تو وہ صاف انکار کر دیتی، لیکن اس کا ہنسنا اور اس کا مسکرانا یہ رضامندی کی دلیل ہے، رضامندی کی دلیل ہے۔ ہاں سکوت بھی رضامندی کی دلیل ہے، لیکن ضحک چونکہ تبسم اور مسکرانا یہ کسی پسندیدہ چیز پر ہی ہوتا ہے جس سے انسان خوش ہو، برخلاف اس صورت کے جب کہ وہ روئی تو رونا یہ چونکہ ناپسندیدگی اور کراہت کی دلیل ہے، اس لیے رونا یہ اذن نہیں مانا جائے گا کہ اگر اجازت طلب کرنے کے وقت میں لڑکی رونے لگی تو اس کا رونا یہ اذن نہیں مانا جائے گا، کیونکہ رونا یہ ناپسندیدگی اور اس کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس میں تفصیل کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ اگر اس کا رونا بغیر آواز کے ہے تو بغیر آواز کے رونا یہ رد نہیں ہوگا بلکہ اذن ہی مانا جائے گا، اس لیے کہ بلا آواز کے رونا یہ محمول ہوتا ہے اس بات پر کہ یہ خاندان کی جدائی کے غم میں رو رہی ہے۔ البتہ ہاں اگر بہت آواز سے رو رہی ہے تو آواز کے ساتھ رونا یہ اس کی جانب سے رد مانا جائے گا۔
اور ایسے ہی اگر ہنسنا ہے تو اگر ہنسنا اس طریقے سے ہے جیسے کہ کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر استہزاء کے طور پر ہنسا جاتا ہے، تو اگر وہ استہزاء کے طور پر ہنسی ہے تو یہ اس کا رد ہے، اور اگر استہزاء نہیں ہے تو رد نہیں ہے، رضا مانا جائے گا۔ فرماتے امام قدوری فَإِذَا اسْتَأْذَنَهَا الْوَلِيُّ، جب باکرہ بالغہ لڑکی سے اجازت طلب کی ولی نے، فَسَكَتَتْ، تو وہ جان بوجھ کر ہنسی۔ اچھا سنو، خاموش رہنا یہ اختیاری ہو، کبھی کبھی خاموش رہنا اضطراری ہوتا ہے۔ مثلا اس سے اجازت طلب کی، اس کو جمائی آنے لگی، یا اس کو چھینک آئی، یا اس کو کھانسی آ گئی، تو اب ایسی طور پر یہ سکوت رضا نہیں ہوگا، سکوت اختیاری ہو۔ او ضحکت، یا وہ ہنسی، فَهُوَ اذن، تو یہ اذن ہے، لقولی علیہ السلام، نبی اکرم کے ارشاد کی بنیاد پر، البکر تستعمر فی نفسها، باکرہ لڑکی سے اجازت طلب کی جائے اس کی نفس میں، فَإِن سَكَتَتْ، اگر وہ خاموش ہو، فَقَدْ رَضِيَتْ، تو خاموشی اس کی رضا ہے۔ وَلِأَنَّ دلیل عقلی، وَلِأَنَّ جِهَةَ الرِّضَى فِيهِ رَاجِحَةٌ، اور اس لیے بھی سکوت اور ضحک میں جہت رضا راجح ہے، لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ، اس لیے کہ وہ اظہار رغبت سے حیا کرتی ہے، لا عن الرد، رد کرنے سے حیا نہیں کرتی۔ وَالضِّحْكُ أَدَلُّ عَلَى الرَّضَى، اور ضحک رضا پر زیادہ دلالت کرنے والا ہے سکوت سے، بخلاف ما اذا بکت، برخلاف اس صورت کے کہ جب کہ وہ روئی، لأنه دلیل السخط والکراہۃ، اس لیے کہ یہ ناپسندیدگی اور ناراضگی کی دلیل ہے۔ وقیل، اور کہا گیا، اذا ضحکت کالمستہزئہ بما سمعت، اور جب اگر وہ ہنسی اس طرح کی سنی ہوئی بات کا استہزاء کرنے والی ہے، کالمستہزئہ بما سمعت، اس کا استہزاء کرنے والی ہے جس کو سنا ہے، لا یکون رضا، تو یہ رضا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ، وہ جب بغیر آواز کے روئی، لم یکن ردا، تو بغیر آواز کے رونا بھی رد نہیں ہوگا بلکہ اجازت مانا جائے گا۔ قال، اور فرماتے ہیں، وَإِنْ فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِي، اور اگر یہ غیر ولی نے کیا، غیر ولی نے کیا، اوپر کا مسئلہ تو اس وقت تھا جب ولی نے اجازت طلب کی، یہاں سے بتاتے ہیں کہ اگر ولی کے علاوہ کسی نے اجازت طلب کی لڑکی سے، یا ولی تو ہے لیکن ولی اقرب کے علاوہ ہے، ولی اقرب باپ یا دادا ہیں، ان کے علاوہ کسی نے اجازت طلب کی، اور اس وقت میں وہ باکرہ بالغہ لڑکی خاموش رہی یا ہنسی یا بغیر آواز کے روئی، تو یہ رضا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ زبان سے تکلم نہ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سکوت ہے، خاموشی ہے، یہ ان کے کلام پر التفات نہ کرنے کی وجہ سے ہے، التفات نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اس لیے دلالتاً یہ رضا پر بھی واقع نہیں ہوگا، دلالتاً رضا پر واقع نہیں ہوگا، تو کلام پر التفات نہ ہونے کی بنیاد پر یہ سکوت ہے۔ اس لیے غیر ولی نے اگر اس سے اجازت لی ہے تو کلام کرنا ضروری ہے، اور اگر ایمان بھی لیا جائے تب بھی اس میں احتمال ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خاموشی ناپسند ہونے کی بنیاد پر ہو، عدم رضا کی بنیاد پر ہو، ہے نا، اور اس خاموشی کو حاجت کے وقت میں اس کی رضا مانا گیا ہے، اور غیر اولیاء کے حق میں کوئی حاجت نہیں، غیر اولیاء کے حق میں کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ان سے کلام کرنے میں وہ شرم محسوس نہیں کرتی ہیں۔ البتہ ہاں اگر اجازت طلب کرنے والا ولی کا قاصد ہے، ولی کا قاصد ہے، تو اس کا حکم وہی ہوگا جو ولی کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ ولی کے قائم مقام ہے۔ فرماتے ہوئے ان فعل هذا غیر الولی، اور اگر یہ اجازت لینے کا فعل غیر ولی نے کیا، یعنی استعمر غیر الولی او ولی غیرہ، یعنی اجازت طلب کی غیر ولی نے یا ایسے ولی نے غیرہ اولا منہ، کہ اس کا غیر اس سے زیادہ اولا اقرب ہے، لم یکن رضا، تو یہ رضا نہیں ہوگا، حتی تتکلم بھی، یہاں تک کہ وہ اس سے کلام سے کہے، لأن هذا السکوت لقلت الالتفات الی کلامہ، اس لیے کہ یہ خاموش رہنا اس کے کلام کی طرف قلت التفات کی بنیاد پر ہے، فلم یقع دلالتا علی الرضا، تو رضامندی پر دلالت واقع نہیں ہوگی۔ ولو وقع، اور اگر واقع ہو بھی جائے، فہو محتمل، تو اس میں احتمال رہے گا، والاکتفاء بمثل الحاجت، اور اس خاموشی وغیرہ پر اکتفا حاجت کی بنیاد پر ہے، ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء، اور غیر اولیاء کے حق میں کوئی حاجت نہیں ہے، بخلاف ما اذا کان المستعمر رسول الولی، برخلاف اس صورت کے کہ جب کہ اجازت لینے والا ولی کا قاصد ہے،
لأنہ قائم مقام، اس لیے کہ وہ اسی کے قائم مقام ہے، ولی کے قائم مقام ہے، لہذا اس کا خاموش رہنا اب ولی کے مثل ہوگا۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الْإِسْتِمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ، فرماتے ہیں ایسے ہی باکرہ بالغہ سے اجازت لیتے وقت میں شوہر کا نام وغیرہ ذکر کرنا ضروری ہے، اور ایسا تعارف کرایا جائے کہ وہ دوسروں سے ممتاز ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ باکرہ لڑکی اس مسمى انسان سے رغبت رکھتی ہے، یہ بے رغبتی ہے نا۔ البتہ اجازت لینے کے وقت میں مہر کا ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے، مہر بتانا، اس لیے کہ نکاح بغیر مہر کے ذکر کیے بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تعین مہر ضروریات نکاح میں سے نہیں ہے۔ البتہ ہمارے بعض متاخرین نے یہ کہا ہے کہ اجازت کے وقت میں تعین مہر ضروری ہے، کیونکہ مہر کے کم ہونے یا زیادہ ہونے میں بھی رغبت مختلف ہو جاتی ہے، لیکن پہلا والا قول صحیح ہے کہ مہر کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَتُعْتَبَرُ فِي الْإِسْتِمَارِ، اور اجازت طلب کرنے میں اعتبار کیا جائے گا شوہر کے نام کے ذکر کا، علی وجہ، اور ایسے طریقے پر ذکر ہو تقع بہ المعرفۃ، کہ جس سے معرفت واقع ہو جائے، لتظہر رغبتها فیہ من رغبتها عنہ، تاکہ ظاہر ہو جائے اس کی رغبت، تاکہ اس کی رغبت اس کی بے رغبتی سے ظاہر ہو جائے۔ ولا تشترط تسمیۃ المہر، اور مہر کا ذکر کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، هو الصحیح، یہی صحیح مذہب ہے، لأن النکاح صحیح بدون، اس لیے کہ نکاح بغیر مہر کے بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ، سنیں یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ ابھی جو مسئلہ ذکر کیا گیا یہ اس وقت ہے کہ جب لڑکی سے اجازت طلب کی نکاح سے پہلے، تب یہ حکم ہے، اور اگر کسی نے اجازت طلب کرنے سے پہلے ہی لڑکی کا نکاح کرا دیا، پھر اس کو نکاح کی خبر پہنچی، اور نکاح کی خبر سن کر وہ خاموش رہی، تو اس بارے میں بھی وہی تمام تفصیل ہے جس کا ذکر ابھی ہو چکا ہے۔ کیا تفصیل ہے؟ کہ اگر وہ خبر دینے والا انسان ولی ہے یا ولی کا قاصد ہے تو اب اس کا خاموش رہنا اور ہنسنا، بغیر آواز کے رونا، یہ سب اجازت مانا جائے گا، اور اگر ولی کا غیر ہے یا ولی اقرب کے علاوہ ہے تو ایسی صورت میں اس کا زبان سے کلام کرنا ضروری ہوگا، دلیل یہ ہے کہ سکوت میں رضامندی کی دلالت مختلف نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ نکاح سے پہلے ہو چاہے نکاح کے بعد میں ہو۔ پھر مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں امام صاحب ھدایہ کہ مخبر جو ہے، خبر دینے والا جو ہے، مخبر اگر فضولی ہے نہ وہ اس کا ولی ہے خبر دینے والا اور نہ ولی کا قاصد ہے، تو امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اس میں دو شرطوں میں سے ایک شرط لگائی جائے گی، یا تو عدد ہو، یعنی یا تو اگر وہ فاسق ہیں تو خبر دینے والے دو ہوں، یا اگر ایک ہے تو کم سے کم وہ عادل ہو۔ صاحبین اس کے خلاف ہے نا، وہ اس کی شرط نہیں لگائے جاتے ہیں۔ صاحبین نے یہ کہا ہے کہ اس میں اس کی شرط نہیں ہے، اگر قاصد ہے تو بالاتفاق اس کی شرط نہیں ہے۔ یعنی صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ ان دونوں شرطوں میں سے کوئی بھی شرط ضروری نہیں ہے، نہ عدد کا ہونا ضروری ہے اور نہ عدالت کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ ہاں اگر وہ مخبر قاصد ہے، خبر دینے والا جب وہ قاصد ہے، تو اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی شرط ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک بھی، امام اعظم کے بھی اور صاحبین کے نزدیک بھی یہی کہا جائے گا کہ اس کی خبر معتبر ہوگی، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، جیسے کہ کسی انسان نے اپنے وکیل کو معزول کر دیا، تو جس وکیل کو معزول کیا ہے اس وکیل کو کسی نے خبر دی تو اس کی بات معتبر ہوگی یا نہیں؟ امام اعظم کے نزدیک عدالت یا عدد میں سے ایک شرط ضروری ہے اور صاحبین کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَوْ زَوَّجَهَا، اور اگر اس کا نکاح کر دیا، فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ، پھر اس کو خبر پہنچی، فَسَكَتَتْ، تو وہ خاموش رہی، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، تو یہ اسی پر ہے جو ہم نے ذکر کر دیا، لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي السُّكُوتِ لَا يَخْتَلِفُ، اس لیے کہ وجہ دلالت سکوت میں مختلف نہیں ہوتی ہے، نکاح سے پہلے ہو یا بعد میں۔ ثم المخبر ان کان فضولیا، پھر مخبر اگر فضولی ہے، یشترط فیہ العدد او عدالت، تو اس میں عدد کی شرط لگائی جاتی ہے یا عدالت کی، امام اعظم کے نزدیک، خلاف اللہما، برخلاف صاحبین کے۔ ولو کان رسولا، اور اگر وہ قاصد ہے ولی کا، لا یشترط اجماعا، تو بالاجماع اس میں کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ وَلَهُ نَظَائِرٌ، اور اس کی کثیر مثال ہے،
یعنی اس اختلاف کی کثیر مثالیں ہیں کہ امام اعظم کے نزدیک دونوں میں سے ایک شرط کا ہونا ضروری ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں۔ وَلَوْ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَضَا بِالْقَوْلِ۔ اب یہاں سے یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر سیبہ لڑکی ہے جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، دوسری شادی اس کی کرنا ہے، تو اگر اس بالغہ سیبہ سے اجازت طلب کی تو اب اس کی رضا کے لیے ضروری ہے اس کا قول کرنا۔ دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک السیب تشاور، کہ سیبہ سے مشورہ کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد مشورہ کرنے میں وہ حیا محسوس نہیں کرتی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ بھی ہے، عقلی دلیل، کہ بات کرنا اس سیبہ کی جانب سے یہ بے حیائی اور عیب شمار نہیں کیا جاتا، اور چونکہ وہ مردوں کے ساتھ اس کے اختلاط پا لیا جاتا ہے اس لیے اس کی حیا بھی کم ہو جاتی ہے، تو اس کے حق میں بات کرنے سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کا بات کرنا اور زبان سے کہنا ہی ضروری ہے۔ لقول علیہ السلام السیب تشاور ولأن النطق، اور یہ دوسری دلیل اس لیے کہ بات کرنا لا يعد عیبا منها، اس کی طرف سے عیب نہیں شمار کیا جاتا۔ وقل الحیاء بالممارست، اور مردوں کی ممارست کی بنیاد پر اس کی حیا بھی کم ہو گئی ہے، فلا مانع من النطق فی حقها، تو اس کے حق میں نطق سے اور بات کرنے سے مانع اور روکنے والی کوئی شے نہیں ہے، اس لیے اس کا زبان سے اقرار کرنا ہی ضروری ہے۔